واحد رفیق ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ مہربانی کر کے میرے ساتھ کونیا واپس چلیں، میرے والد کو آپ کی ضرورت ہے۔ ایسی جگہ واپسی کے خیال پر جہاں واضح طور پر میں ایک ناپسندیدہ شخص تھا، میرے نفس کا رد عمل خوف بھرا تھا۔ اس کی مت سنو، تم اپنا کام مکمل کر چکے، تمہیں کونیا واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد کرو کہ بابا زمان نے تمہیں کیا بتایا تھا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر تم دوبارہ اس شہر گئے تو پھر کبھی زندہ واپس نہ لوٹ سکو گے۔ میں دنیا کا سفر کرتے رہنا، نئے لوگوں سے ملنا اور نئے شہر دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے دمشق بھی پسند آیا تھا اور اگلے موسم سرما تک میں بآسانی یہاں ٹھہر سکتا تھا۔ کسی نئی جگہ کے سفر سے اکثر اوقات انسان کی روح میں تنہائی اور اداسی کا ایک خوف انگیز احساس بیدار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی ہمراہی میں میں اپنی تنہائی پر مطمئن اور قانع تھا۔ تاہم میں بخوبی واقف تھا کہ میرا دل کونیا میں تھا۔ مجھے مولانا رومی کی یاد اس قدر ستاتی تھی کہ ان کا نام پکارنا بھی میرے لیے باعث کرب بن گیا تھا۔ آخرکار اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ میں کس شہر میں رہوں، اگر مولانا رومی ہی میرے ساتھ نہ تھے؟ وہ جہاں کہیں تھے وہی میرا قبلہ تھا۔ میں نے شطرنج کی بساط پر اپنے بادشاہ کو آگے بڑھایا۔ خدا را میرے ساتھ چلیے۔ سلطان ولد نے میرے خیالوں کا سلسلہ منقطع کرتے التجا کی۔ جو لوگ آپ کے متعلق افواہیں پھیلاتے تھے اور آپ سے بدسلوکی کرتے تھے وہ انتہائی شرمندہ ہیں۔ اس مرتبہ سب کچھ بہتر ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرے بچے تم ایسے وعدے نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کے بجائے میں نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، میں ایک آخری مرتبہ دمشق کا غروب آفتاب دیکھنا چاہوں گا۔ ہم کل کونیا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ واقعی آپ کا شکریہ۔ سلطان ولد کا چہرہ طمانیت سے چمک اٹھا۔ آپ نہیں جانتے اس سے میرے بابا کو کس قدر مسرت ہوگی۔ پھر میں فرانسس کی طرف مڑا جو صبر سے منتظر تھا کہ میں کھیل کی طرف واپس آؤں۔ میری مکمل توجہ پا کر اس کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ رنگ گئی۔ خبردار میرے دوست، اس نے فاتحانہ لہجے میں کہا، شہمات۔ کیمیا اپنی نگاہوں میں پراسراریت اور اپنے رویے میں ایسی اجنبیت لیے جو ان میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ شمس تبریز میری زندگی میں واپس لوٹ آئے تھے۔ لگتا تھا کہ وہ بہت بدل گئے تھے۔ ان کے بال اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ آنکھوں میں پڑتے۔ ان کی رنگت دمشق کی دھوپ میں سنولا سی گئی تھی۔ وہ دکھنے میں زیادہ نوجوان اور وجیح لگنے لگے تھے۔ لیکن کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسی تبدیلی جو میری فہم میں نہ آ رہی تھی۔ ان کی ہمیشہ جیسی روشن اور بے فکر سیاہ آنکھوں میں اب نئی قسم کی چمک تھی۔ میں خود کو یہ شبہ کرنے سے روک نہ پائی کہ وہ ایسے شخص کی نگاہیں تھی جو زندگی میں سب کچھ دیکھ چکا ہو اور اسے مزید کوئی جستجو نہ رہی ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا رومی کے اندر اس سے کہیں گہری تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ شمس تبریز واپس آ جائیں تو ان کی سب پریشانیاں تحلیل ہو جائیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اولین دنوں کی خوشی جب ذرا مان پڑی تو مولانا رومی پہلے سے زیادہ مضطرب اور خلوت گزین دکھائی دیے۔ میرا خیال ہے کہ میں سبب جانتی ہوں۔ شمس تبریز کو ایک بار کھو دینے کے بعد انہیں دوبارہ کھونے کا خدشہ ہے۔ میں اس بات کو کسی بھی دوسرے شخص سے بہتر سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی انہیں دوبارہ کھونے سے خائف ہوں۔ مولانا رومی کا خیال ہے کہ اگر شمس تبریز شادی کر لیں تو شہر کے لوگوں کی مخالفت میں کمی آ جائے گی، افواہیں کم ہو جائیں گی اور شمس تبریز کو یہاں سے پھر کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ ایسا نہ تھا کہ شادی کا خیال پہلی بار میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ لڑکیاں شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہیں۔ ان کی نگاہ بدل جاتی ہے اور وہ نیا رویہ سیکھ لیتی ہیں، اس حد تک کہ لوگ ان سے مختلف طور پر برتاؤ کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ننھے بچے بھی کسی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لڑکی میں فرق بتا سکتے ہیں۔ اگلی روز میں مولانا رومی سے ملنے گئی اور انہیں مطالعے میں گم پایا۔ بتاؤ کیمیا، انہوں نے محبت سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟
جب میرے بابا مجھے آپ کے پاس لائے تھے تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی اچھی طالبہ نہیں بن سکتی جتنا کہ کوئی لڑکا، کیونکہ اسے شادی کرنا اور بچے پالنا ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے، مولانا رومی نے اپنی بادامی آنکھوں میں تجسس بھر کر کہا۔ اس روز میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی تاکہ میں ہمیشہ آپ کی شاگرد رہ سکوں۔ میں نے کہا، میری آواز اس بات کے بوجھ تلے لرز رہی تھی جو میں کہنے جا رہی تھی۔ لیکن شاید ایسا ممکن ہے کہ شادی ہو جائے اور مجھے یہ گھر بھی نہ چھوڑنا پڑے۔ میرا مطلب ہے، اگر میری شادی کسی ایسے سے ہو جائے جو یہیں رہتا ہو۔ مولانا رومی نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ تم علاؤ الدین سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ علاؤ الدین؟ میں نے حیرت کے عالم میں دہرایا، لیکن انہیں یہ خیال بھی کیسے آیا کہ میں علاؤ الدین سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ وہ میرے لیے بھائی جیسا تھا۔ مولانا رومی نے یقیناً میری حیرانی بھانپ لی ہوگی۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے علاؤ الدین میرے پاس آیا اور اس نے تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگا تھا، انہوں نے بتایا۔ میں نے گہری سانس بھری۔ میں جانتی تھی کہ یہ مناسب نہ تھا کہ کوئی لڑکی ایسے معاملات میں زیادہ سوال کرتی، لیکن میں مزید جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اور آپ نے کیا کہا افندی؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھے پہلے تم سے پوچھنا ہوگا، مولانا رومی نے جواب دیا۔ میں نے بتدریج دھیمے پڑتے لہجے میں کہا، آفندی، میں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں شمس تبریز سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا رومی نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ یہ کئی طرح سے بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ میرے اندر مزید کچھ کہنے کی ضرورت اور زیادہ بولنے کے پچھتاوے میں کشمکش جاری تھی۔ شمس تبریز ہمارے خاندان کا حصہ بن جائیں گے اور انہیں دوبارہ یہاں سے کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ تو کیا تم اس وجہ سے ان سے شادی کرنا چاہتی ہو، یہاں قیام میں ان کی مدد کی خاطر؟ مولانا رومی نے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں، لیکن صرف یہی بات نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ شمس تبریز ہی میرا نصیب ہے۔ میں کسی کے سامنے بس اسی قدر اعتراف کر سکتی تھی کہ میں شمس تبریز سے محبت کرنے لگی تھی۔ شادی کی خبر سب سے پہلے کیرا نے سنی۔ ششتر خاموشی میں ایک شکستہ دل مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اس خبر کا خیر مقدم کیا، لیکن جیسے ہی ہم گھر میں اکیلے رہ گئے وہ مجھ سے سوالات پوچھنے لگیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا ہی چاہتی ہو؟ کیا تم صرف مولانا رومی کی مدد کی خاطر تو ایسا نہیں کر رہی؟ انہوں نے کہا، تم اتنی کم عمر ہو، تمہارا نہیں خیال کہ تمہیں اپنے کسی ہم عمر سے شادی کرنی چاہیے؟ کیرا نے باوا سے بلند آہ بھری، میری بچی، کاش یہ سب اتنا ہی سادہ ہوتا۔ انہوں نے اپنے بالوں کی لٹ سرپوش میں چھپاتے کہا، شمس سرگرداں درویش ہے، ایک سرکش انسان۔ اس جیسے مرد خان کی زندگی کے عادی نہیں ہوتے اور وہ کبھی اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، وہ بدل سکتے ہیں، میں نے مضبوط لہجے میں گویا بات ختم کی۔ میں انہیں اتنی محبت اور مسرتیں دوں گی کہ انہیں بدلنا ہی ہوگا۔ وہ ایک اچھے شوہر اور باپ بننا سیکھ جائیں گے۔ یہ ہماری گفتگو کا اختتام تھا۔ میرے چہرے پر کیرا نے جو بھی دیکھا ہو، ان کے پاس کہنے کو مزید کوئی اعتراض نہ بچا۔ پرعزم محسوس کرتے ہوئے اس شب میں بہت سکون سے سوئی۔ مجھے علم نہ تھا کہ میں سب سے عام اور انتہائی تکلیف رساں غلطی کرنے جا رہی تھی جو ہر زمانے میں عورتیں کرتی آئی ہیں، اپنی سادہ لوحی میں یہ خیال کر لینا کہ اپنی محبت سے وہ ان مردوں کو تبدیل کر سکتی ہیں جن سے وہ محبت کرتی ہیں۔ کیرا۔ بات کرنا اور محبت جیسے گہرے اور نازک موضوع پر بات کرنا یوں ہے جیسے طوفانی ہوا کو گرفت میں لینے کی کوشش کرنا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ طوفانی ہوا کیا تباہی لانے کو ہے، لیکن اس کی شدت کو کم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ پھر میں نے کیمیا سے مزید کوئی سوال نہ کیا، اس لیے نہیں کہ میں اس کے جوابات پر قائل ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھے اس کی آنکھوں میں محبت گزیدہ عورت دکھائی دے گئی تھی۔ میں نے اس شادی پر مزید سوال اٹھانا بند کر دیا، اسے زندگی کی عجیب چیزوں کی طرح قبول کرتے ہوئے جن پر میرا کوئی اختیار نہ تھا۔ ماہ رمضان تیزی اور مصروفیت سے گزر گیا۔ مجھے اس معاملے پر دوبارہ سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ عید اتوار کے روز آئی۔
اس کے 4 روز بعد ہم نے کیمیا کو شمس تبریز سے بیاہ دیا۔ شادی سے 1 روز قبل شام کے وقت کچھ ایسا ہوا جس نے میرا سارا مزاج ہی بدل دیا۔ میں باورچی خانے میں اکیلی بیٹھی گندھا آٹا اور بیلن لیے مہمانوں کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی۔ اچانک بغیر سوچے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں گندھا آٹا لے کر اس سے ایک شبیہ بنانے لگی۔ میں نے مقدس مریم کا چھوٹا سا مجسمہ بنایا، میری مقدس ماں مریم کا۔ چاقو کی مدد سے میں نے لمبا لبادہ اور چہرہ تراشا، پرسکون اور شفیق چہرہ۔ میں اس سب میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے بالکل احساس نہ ہوا کہ میرے عقب میں کوئی آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تم کیا بنا رہی ہو کیرا؟ میرے سینے میں میرا دل جیسے اچھل پڑا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجھے شمس تبریز دروازے میں کھڑے استفہامیہ نگاہوں سے خود کو دیکھتے ملے۔ مجھے خیال آیا کہ جلدی سے آٹا چھپا دوں، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ شمس تبریز تشت کے قریب چلے آئے اور آٹے سے بنی شبیہ کو دیکھنے لگے۔ کیا یہ مریم ہے؟ انہوں نے پوچھا، اور میرے کوئی جواب نہ دینے پر وہ چمکتے چہرے کے ساتھ میری جانب مڑے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، کیا تم ان کو یاد کرتی ہو؟ میں نے روکھے پن سے جواب دیا، میں عرصہ قبل اسلام قبول کر چکی ہوں، میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ لیکن شمس تبریز نے اپنی بات یوں جاری رکھی جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ شاید تم سوچتی ہوگی کہ اسلام میں مریم علیہ السلام جیسی کوئی خاتون شخصیت کیوں نہیں؟ یقیناً بہت سی خواتین ہیں، جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن تم سوچ سکتی ہو کہ یہ ایک سی بات نہیں۔ نہ جانتے ہوئے کہ کیا کہوں مجھے بے چینی محسوس ہوئی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی سبب نہیں کہ تم مقدس مریم کی کمی محسوس کرو، کیونکہ تمہیں انہیں چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی مسلمان عورت کی حیثیت سے تم اب بھی خود کو ان سے منسوب کر سکتی ہو۔ میں ہکلا سی گئی۔ میرا نہیں خیال یہ ٹھیک ہوگا۔ میں نہیں دیکھتا کہ آخر کیوں؟ مذاہب دریاؤں کی مانند ہیں، وہ سب ایک ہی سمندر کی جانب بہتے ہیں۔ مقدس مریم درد مندی، رحم، شفقت اور غیر مشروط محبت کی علامت ہیں۔ وہ انفرادی بھی ہیں اور آفاقی بھی۔ ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے بھی تم ان سے عقیدت رکھ سکتی ہو، اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو مریم نام دے سکتی ہو۔ مگر میری کوئی بیٹی نہیں، میں نے جواب دیا۔ ہو جائے گی۔ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ میں یہ جانتا ہوں۔ مجھے یہ الفاظ سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ احساس یکجہتی، طمانینت اور ہم آہنگی کے ایک غیر معمولی لمحے کو بانٹتے ہم نے مقدس مریم کی اس شبیہ کو دیکھا۔ شمس تبریز کے لیے میرا دل نرم پڑ گیا، اور ان کی ہمارے گھر میں آمد کے بعد سے پہلی مرتبہ میں وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی جو مولانا رومی کو ان میں دکھائی دیا تھا، ایک کشادہ دل آدمی۔ پھر بھی اس بات میں مجھے شبہ تھا کہ وہ کیمیا کے لیے اچھے شوہر ثابت ہو سکیں گے۔ علاؤالدین۔ میں نے کھل کر اس شادی پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن جس روز کیمیا کی شادی شمس تبریز سے ہونا تھی، میں ایسے شدید درد کے ساتھ نیند سے بیدار ہوا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ میں بستر پر اٹھ بیٹھا اور کسی ڈوبتے شخص کی طرح ہانپنے لگا، اور پھر اپنی خود ترسی پر اپنے آپ سے خفا ہو کر میں نے بار بار اپنے چہرے پر تماچے رسید کیے۔ ایک گھٹی ہوئی سانس میرے ہونٹوں سے آزاد ہوئی، اور تبھی تھا کہ مجھے ادراک ہوا کہ میں اب اپنے والد کا بیٹا نہ رہا تھا۔ میری کوئی ماں تھی نہ باپ، اور کوئی کیمیا نہیں۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ میرے دل میں اپنے والد کا جو احترام بچا تھا، رات بھر میں وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ کیمیا ان کے لیے بیٹی جیسی تھی۔ میرا خیال تھا کہ انہیں اس کی پرواہ تھی، لیکن بظاہر جس واحد شخص کی انہیں پرواہ تھی وہ شمس تبریز تھا۔ وہ کیمیا کی شادی اس جیسے شخص سے کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا کہ شمس بہت برا شوہر ثابت ہوگا۔ میں نے جتنا اس بارے میں سوچا اتنا ہی واضح ہوتا گیا کہ صرف شمس تبریز کو تحفظ دینے کی خاطر میرے والد نے کیمیا کی خوشی قربان کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بھی۔ میں نے سارا دن شادی کی تیاریاں دیکھتے ہوئے انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے گزارا۔ گھر کو خوب سجایا گیا تھا، اور نئے شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں بدروحوں کو بھگانے کے لیے
उसे अर्के गुलाब से धोया गया था, लेकिन वो सबसे बड़ी बदबू को भूल ही गए थे। वो शम्स तबरेज़ को कैसे भगा सकते थे? दोपहर तक मैं ये सब मजीद ना झेल पाया। इस तकरीब का हिस्सा ना बनने पर पुरअज़्म मैंने दरवाजे का रुख किया। ठहरो अलाउद्दीन, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे से मेरे भाई की बुलंद और तेज आवाज आई। मैं आज शब इरशाद के घर ठहरूंगा। मैंने उसकी जानिब देखे बगैर जवाब दिया। दीवाने हो गए हो? तुम शादी के लिए रुक नहीं सकते? अगर बाबा ने सुना तो उन्हें दुख होगा। मैं अपने अंदर गुस्सा उबलते महसूस कर सकता था। उन दिलों के बारे में क्या ख्याल है जो बाबा तोड़ रहे हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे भाई ने कहा। क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि बाबा ने इस शादी का इंतजाम सिर्फ शम्स तबरेज़ को खुश करने की खातिर और इसलिए किया है कि वो दोबारा ना भाग जाए। उन्होंने किमिया को चांदी के तश्त में उसे पेश कर दिया है। मेरे भाई ने रंजीदा दिखाई देते हुए अपने होंठ भींचे। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मगर तुम गलती पर हो। तुम इसे जबरदस्ती की शादी समझते हो, उसने कहा, जबकि ये किमिया थी जो शम्स तबरेज़ से शादी करना चाहती थी। मैंने तड़क कर जवाब दिया, यूं जैसे उसे इस मामले में इंतखाब का कोई हक दिया गया था। ओह खुदाया, तुम समझते क्यों नहीं अलाउद्दीन? मेरे भाई ने अपने दोनों हाथ यूं उठाते हुए बेसाख्ता कहा, जैसे खुदा से मदद तलब कर रहा हो। वो शम्स तबरेज़ से मोहब्बत करती है। मेरी आवाज पिघलती बर्फ की मानद चटक गई। दोबारा ऐसा मत कहना भाई, ये सच नहीं है। मेरे भाई, मेहरबानी करके अपने जज्बात का पर्दा अपनी आंखों पर मत डालो। तुम्हें हसद हो रहा है, लेकिन हसद को भी तामीरी तौर पर किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हत्ता के अदम यकीन भी मुस्बत हो सकता है। इस दुनिया में हम मुमासिलत या यकसानियत से नहीं, बल्कि खुले तजाद के बायस आगे बढ़ते हैं, और इस कायनात के मुतजाद हम में से हर एक के अंदर मौजूद हैं। इसलिए किसी मोमिन को खुद अपने अंदर बसे काफिर से मिलना चाहिए, और किसी काफिर को अपने अंदर मौजूद खामोश मोमिन को पहचानना चाहिए। जब तक कि कोई इंसान कामिल के मकाम तक पहुँचे, तब तक ईमान एक बतदरीज अमल है, और इस सफर में इसके बज़ाहिर मुतजाद का होना लाजिम है, यानी अदम यकीन। ये उसूलों में से एक है। ये मेरे लिए आखिरी तिनका साबित हुआ। इधर देखो, मैं इन जज्बाती सूफियाना बातों से तंग आ चुका हूँ। इसके साथ मुझे तुम्हारी बात क्यों सुनना चाहिए? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम शम्स तबरेज़ को दमिश्क ही छोड़ आते। तुम उसे क्यों वापस लाए? अगर हालात खराब हुए, और मुझे यकीन है कि खराब होंगे, तो जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। इरशाद के घर जाते हुए मैंने बदबूदार ज़ेली गलियों का इंतखाब किया, ताकि कोई मुझे रोते न देख सकता। इस दौरान मैं एक ही बात सोच सका था, शम्स तबरेज़ और किमिया। शम्स के अपने बदसूरत खुरदरे हाथों से किमिया को छूने का तस्वुर ही मेरे नज़दीक नफरत अंगेज था। मेरे पेट में गिरहें सी पड़ गई। मैं जानता था कि हद अब पार की जा चुकी थी, और किसी को कुछ करना चाहिए था। शम्स। हमारी शादी की रात मैं चुपके से बाहर सहन में निकल आया, और कुछ देर वहां बैठा घर से उठती कई दूसरी आवाजों के साथ एक पुराने अनातोली गीत की सदा सुनता रहा। हंसी, मौसीकी, इधर उधर की बातें, ख्वातीन की तरफ गाने वालियां गाती बजाती रहीं। मैं वहां खड़ा बैक वक्त सोचता और गुनगुनाता, कांपता और मबहूत महसूस करता रहा। मैंने गीत के बोलों पर गौर किया कि औरतें शादी की रात हमेशा उदासी भरी गीत ही क्यों गाती थीं। सूफिया मौत को शादी से मिलाते और अपनी मौत के दिन का जश्न खुदा से वस्ल के तौर पर मनाते। औरतें भी अगरचे बिल्कुल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शादी को मौत से मिलाती। चाहे शादी खुशी से ही हो रही होती, उदासी की कोई लहर उन पर छा जाती। शादी के हर जश्न पर उस दोशीज़ा का मातम होता जिसे जल्द ही बीवी और फिर मां बन जाना था। मेहमानों के रुखसत होने के बाद मैं घर में आया और एक खामोश गोशे में मुराकबा किया, और उसी लम्हे में समझ गया कि ये शादी करके मैं किस कदर बड़ी खता कर चुका था। मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैं रात की तारीकी में फिर से बाहर निकल आया। मेरे जैसे शख्स को शादी कभी नहीं करनी चाहिए थी। अज़दवाजी जिम्मेदारियां निभाना मेरी फितरत में ही न था। मैंने सराहत से ही जान लिया
لیکن وہ اس علم کی قیمت تھی جس نے مجھے افسردہ کر دیا۔ میرا شدت سے جی چاہا کہ ہر شے سے دور بھاگ جاؤں، نہ صرف اس گھر سے، اس شادی اور اس شہر سے، بلکہ اس جسم سے بھی جو مجھے بخشا گیا تھا۔ تاہم اگلی صبح مولانا رومی کو دیکھنے کے خیال نے مجھے وہیں باندھے رکھا۔ میں انہیں دوبارہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، میں پھنس چکا تھا۔ کیمیا۔ بیوی اور شوہر ہمیں ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ ہماری شادی ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ اس سارے عرصے میں وہ کبھی میرے قریب نہیں آئے۔ میں جتنی شدت سے لوگوں سے یہ حقیقت چھپانے کی کوشش کرتی ہوں، اتنا ہی مجھے شبہ ہے کہ وہ سب باخبر ہیں۔ بعض اوقات مجھے خدشہ ہونے لگتا ہے کہ میری ذلت میرے چہرے پر عیاں ہے، میری پیشانی پر لکھی تحریر کی طرح۔ یہ پہلی شے ہے جو مجھے دیکھنے والوں کو نظر آتی ہے۔ گلی میں ہمسایوں سے بات کرتے، باغ میں کام کرتے یا بازار میں پھیری فروشوں سے مول تول کرتے، لوگوں حتیٰ کہ اجنبیوں کو بھی ایک ہی نگاہ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ میں شادی شدہ مگر ابھی تک باکرہ ہوں۔ ایسا نہیں کہ شمس تبریز کبھی میرے پاس نہیں آتے۔ جس شام وہ میرے پاس آنا چاہیں وہ پہلے اجازت لیتے ہیں، اور ہر مرتبہ میں ایک ہی جواب دیتی ہوں، بالکل آ جائیے۔ بالآخر میرے دروازے پر دستک دیتے وہ بس بیٹھ کر باتیں ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھنا انہیں بہت پسند ہے۔ ہم نے لیلا مجنوں، فرہاد اور شیریں، یوسف اور زلیخا، گلاب و عندلیب، ان عشاق کی داستانیں پڑھیں جنہوں نے باوجود ناموافق حالات کے ایک دوسرے سے محبت کی تھی۔ ان داستانوں کے مرکزی کرداروں کی مضبوطی اور عزم کے باوجود مجھے یہ کہانیاں مایوس کن لگیں، شاید اس لیے کہ اپنے اندر گہرائی میں یہ بات میں جانتی تھی کہ میں ایسی محبت کا ذائقہ کبھی نہ چکھ پاؤں گی۔ جب کتابوں کا مطالعہ نہ کرتے تو شمس تبریز سرگرداں یا قلندری صوفیوں کے 40 اصولوں کی باتیں کرتے، مذہب عشق کے بنیادی اصول۔ ایک بار جب وہ کسی اصول کی وضاحت کر رہے تھے، انہوں نے اپنا سر میری آغوش میں رکھ دیا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنی آنکھیں موند لیں اور ان کی آواز دھیمی ہو کر سرگوشی میں ڈھل گئی۔ وہ سو چکے تھے۔ میری انگلیاں ان کے لمبے بالوں کو سہلانے لگیں۔ وہ لمحہ یوں لگتا تھا جیسے ابد تک پھیل گیا ہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہمارے درمیان فرحت بخش ترین لمحہ تھا۔ ان 7 مہینوں میں کئی مرتبہ میں ان کے کمرے میں گئی، لیکن ہر بار میں بغیر اطلاع ہی جاتی ہوں۔ ہر مرتبہ میرا دل بے چینی سے سکڑ جاتا ہے، کیونکہ میں کبھی نہیں بتا سکتی کہ وہ میرا خیر مقدم کیسے کریں گے۔ شمس تبریز کے مزاج کی پیشگوئی بھی ممکن نہیں۔ کبھی کبھار وہ اتنے گرم جوش اور محبت بھرے ہوتے ہیں کہ میں اپنا سارا دکھ درد بھول جاتی ہوں، لیکن پھر بعض اوقات وہ بہت تند خو ہو جاتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے یہ کہتے زور سے دروازہ مجھ پر بند کر دیا کہ وہ تنہائی چاہتے تھے۔ شادی کے بعد کئی مہینے میں نے دوسروں سے زیادہ اپنے سامنے دکھاوا کیا کہ میں مطمئن تھی۔ میں نے خود کو مجبور کیا کہ میں شمس تبریز کو شوہر کے سوا کچھ بھی سمجھوں، دوست، ساتھی، معلم یا رفیق۔ ہر دن ان کے مزاج کے مطابق میں انہیں ایک یا دوسرا کردار دیتی اور اپنے تخیل میں انہیں مختلف لباس اور روپ دیتی ہوں۔ کچھ عرصہ تو اس سے فائدہ ہوا بھی۔ کسی توقع کے بغیر میں ان سے گفتگو کی منتظر رہنے لگی۔ مجھے بے حد مسرت ہوتی کہ جب وہ میرے خیالات کی تعریف کرتے اور مزید تخلیقی پن سے سوچنے کو میری حوصلہ افزائی کرتے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور وقت کے ساتھ میں نے جانا کہ میں بھی انہیں کچھ سکھا سکتی تھی، جیسا کہ خانگی زندگی کی خوشیاں جن کا ذائقہ انہوں نے پہلے کبھی نہ چکھا تھا۔ آج تک میرا خیال ہے کہ میں انہیں اس طرح ہنسا سکتی ہوں جیسے اور کوئی نہیں ہنسا سکتا، لیکن یہ سب کافی نہ تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا، میں اپنے ذہن کو اس سوچ سے آزاد نہیں کروا سکی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ مجھے اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے تھے اور میرا بھلا چاہتے تھے، لیکن یہ پسند محبت کے قریب تک نہ تھی۔ یہ اتنا رنج بھرا خیال تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، میری روح و بدن کو کتر رہا تھا۔ میں اپنے ارد گرد لوگوں سے، دوستوں اور ہمسایوں سے، سب سے بالکل لا تعلق سی ہو گئی۔ اب میں اپنے کمرے میں رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ بے باک، تند و تیز اور ذہین، شمس تبریز محبت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں،
لیکن ایک شے ہے جس سے وہ بالکل ناواقف ہے، یک طرفہ محبت کا کرب۔ میں سارا وقت بستر پر لیٹے گزارنے لگی۔ توانائی اور ہمت سے بڑھ کر مجھ میں باہر نکلنے کی خواہش ہی نہ تھی۔ مجھے کبھی علم نہ تھا کہ موت کی کوئی مخصوص مہک تھی۔ میں اس سے تبھی واقف ہوئی جب یہ مجھے کسی گہری نم دھند میں لپیٹے ہوئے میرے کمرے میں تیرنے لگی۔ مجھے تیز بخار رہنے لگا تھا، میری کیفیت ہذیانی ہو گئی۔ لوگ مجھے دیکھنے آنے لگے، ہمسائیاں اور سہیلیاں۔ کیرا میرے بستر کے سرہانے اپنی سوجی آنکھوں اور راکھ سی رنگت کا چہرہ لیے بیٹھی رہتی۔ خدا اس کافر کو جہنم واصل کرے، صفیہ نے کہا۔ یہ بیچاری لڑکی اپنی دل شکنی کے باعث بیمار پڑ گئی ہے، سب اسی کی وجہ سے ہوا۔ میں نے بولنے کی صحیح کی لیکن میرے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ تم ایسا کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا وہ خدا ہے؟ کیرا نے مدد کرنے کی کوشش کرتے کہا۔ تم ایک فانی شخص سے ایسی طاقتیں کیسے منسوخ کر سکتی ہو؟ مگر انہوں نے کیرا کی ایک نہ سنی اور میں کسی کو قائل کرنے کی حالت میں نہ تھی۔ بہر صورت مجھے جلد ہی ادراک ہو گیا کہ میں جو کچھ بھی کہتی یا نہ کہتی، نتیجہ ایک ہی رہتا۔ وہ لوگ شمس تبریز کو ناپسند کرتے تھے۔ انہیں میری بیماری کی صورت میں ان سے نفرت کرنے کا ایک اور عذر مل گیا، اور میں چاہتے ہوئے بھی انہیں کبھی ناپسند نہ کر سکی۔ زیادہ دیر نہ لگی کہ میں عدم وجود میں ڈھل گئی، جہاں سب رنگ پگھل کر سفید رنگ بن گئے اور سب آوازیں ایک ابدی بھن بھناہٹ میں تحلیل ہو گئی۔ میں مزید لوگوں کے چہروں میں امتیاز کر سکی، نہ ہی کہے گئے الفاظ کو پس منظر میں دور سے سنائی دیتی گنگناہٹ سے زیادہ سن سکی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی شمس تبریز بھی میرے کمرے میں مجھے دیکھنے آئے۔ شاید وہ کبھی نہ آئے، شاید وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہوں لیکن کمرے میں موجود عورتوں نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا ہو، یا شاید آئے ہی ہوں اور میرے سرہانے بیٹھے رہے ہوں، میرے لیے دیر تک بانسری بجاتے، میرا ہاتھ تھامے ہوئے اور میری روح کے لیے دعا کرتے۔ میں اسی پر یقین کرنا چاہوں گی۔ بہر صورت جو کچھ بھی ہوا ہو، اب اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ مجھے ان پر غصہ تھا، نہ ہی ان پر کوئی خفگی۔ میں بھلا خفا ہو بھی کیسے سکتی تھی جبکہ میں خالص آگہی کی ندی میں رواں تھی۔ خدا اس قدر مہربان اور محبت کرنے والا تھا، اور اس کے پاس ہر بات کا سبب اور وضاحت موجود تھی۔ ہر شے کے پیچھے کارفرما محبت کا ایک مکمل نظام۔ بیمار ہونے کے 10 روز بعد میں خالص عدم وجود کے دریا میں غوطہ زن ہو گئی۔ وہاں جی بھر کر میں تیرتی رہی، آخر کار یہ جانتے ہوئے کہ قرآن پاک کا گہرا ترین مطالعہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا، اور یہی بہتے پانی مجھے بہا کر زندگی سے موت کی جانب لے گئے۔